بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں معیار صوم پر گفتگو جاری ہے، اور معیار صوم کی آج نویں قسط ہے۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ معیار صوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک قاری خوش الحان پڑھے یا بلا مضامیر، بوڑھا یا جوان حمد و نعت میں اشعار پڑھے اور اس سے وجد تواجد یا دل کو راحت نہ ہو، اور عورت یا بیریش نوجوان کے اشعار پڑھنے یا موسیقی اور مزامیر کی آواز کے ساتھ میں کسی کو حال طاری ہو تو جان لو کہ یہ حال نہیں بلکہ وبال ہے۔ اس سلسلے میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ سے ہم اس درس کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارہما، قوم معهم صیات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم کے دوزخی ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، یعنی وہ میرے زمانے میں نہیں ہیں، آئندہ زمانے میں پیدا ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس
کوڑے ہوں گے گائے کی دموں کی مانند، جن سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ دوسری ایسی عورتیں ہیں جو بظاہر لباس میں ہوں گی، حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی، جو دوسروں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے ہلتے کوہانوں کی طرح ہوں گے، نہ تو وہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھ سکیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا رہی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی مانند چیز ہوگی، اس سے مراد کوڑے ہیں، اور ان لوگوں سے مراد ظالم امراء کے اعوان، مددگار و انصار ہیں۔ ہمارے زمانے میں کوڑے تو رہے نہیں، ان کی جگہ بید کی چھڑی، لاٹھی اور ڈنڈے آ گئے ہیں، اور ظالم امراء کے اعوان و انصار و مددگار پولیس والے بن گئے ہیں، جو ظالم امراء کی خوشنودی اور اپنی نوکری کی خاطر انتہائی ظالمانہ انداز سے لوگوں کو مارتے ہیں۔ بلکہ ہوڑ لگی ہے اس زمانے کے اندر جو زیادہ ظلم کرنے والا آفیسر ہے، خاص طور پر مسلمانوں پر، اس کو ارباب حل و عقد کی نظر کرم حاصل ہوتی ہے، ان کا وہ منظور نظر ہوتا ہے۔ اور ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ ایسے ظالموں کو جلدی پروموشن دی جاتے ہیں۔ تو جو ظالم امراء کی خوشنودی اور اپنی نوکری کی خاطر اور ترقی کی خاطر اپنی ملازمتوں اور نوکریوں میں انتہائی ظالمانہ انداز سے لوگوں کو مارتے ہیں اور بے گناہوں کو ایسی سزائیں دیتے ہیں کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ جاتی ہے۔ ان حضرات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ پیشن گوئی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ خدا کے غضب اور اس کی ناراضگی کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ نمبر 2، وہ خواتین جو درج ذیل قباحتوں کا شکار ہوں گی، وہ کاسیات و عاریات، ان کی پہلی صفت بیان کی گئی ہے، کاسیات عاریات، بظاہر لباس پہنے ہوں گی، حقیقت میں وہ عریاں اور ننگی ہوں گی۔ ایسی عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جو یا تو اس قدر تنگ اور چست لباس پہنتی ہیں کہ جس سے بدن کے تمام اعضاء کی بناوٹ جھلکتی ہے، یا پھر اس قدر باریک کپڑے پہنتی ہیں جس سے ان کا جسم جھلکتا ہے۔ ہمارے دور میں بہت سی ایسی خواتین پائی جاتی ہیں جو نہایت تنگ و چست لباس پہنتی ہیں، پھر ان میں بھی کچھ تو ایسی ہیں جو عورتوں کا لباس ہی استعمال کرتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں
جو مردوں کی طرح نہایت تنگ و چست جینس کی پینٹ اور شرٹ کا استعمال کرتی ہیں، اور بہت سی خواتین ایسی پائی جاتی ہیں جو نہایت باریک لباس کا استعمال کرتی ہیں جس سے ان کا بدن صاف طور پر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر ان میں بھی کچھ تو ایسی ہیں جو پورا لباس استعمال کرتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کے سینے کھلے، آستینیں آدھی، سروں پر دوپٹے ندارد اور پنڈلیاں برہنہ ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان عورتوں کی دوسری صفت حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ پہلی صفت تھی کاسیات عاریات، اور دوسری صفت بیان کی گئی ممیلات مائلات، وہ دوسروں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ محدثین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس کی تشریح میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ایسی عورتیں جو خود بھی اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی سے ہٹی ہوئی ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی سے ہٹاتی ہیں۔ نمبر 2، ایسی عورتیں جو متکبرانہ انداز سے نیز مٹک مٹک کر چلتی ہیں۔ نمبر 3، ایسی عورتیں جو شرم و حیا سے عاری ہو کر لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور خوب زیب و زینت کر کے لوگوں کے قلوب اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ نمبر 4، بدکار عورتوں کی طرح اپنے بال اور دوسری عورتوں کے بال بناتی ہیں۔ موجودہ دور میں اس کی شکل بیوٹی پارلروں کی معلوم ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اپنے بالوں کی تراش خراش کرتی ہیں اور دوسری عورتوں کو بھی۔ اور تیسری صفت ان جہنمی عورتوں کی جو بیان کی گئی ہے حدیث مبارکہ میں، جس کے الفاظ ہیں رؤوسہن کاسمنۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹوں کے ہلتے ہوئے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو یا تو اپنی چوٹیوں کے جوڑے کی شکل میں سر پر باندھ لیتی ہیں، اور جس طرح بختی یعنی عربی اونٹ کے کوہان فربہی اور موٹاپے کی وجہ سے ادھر ادھر ہلتے رہتے ہیں، اسی طرح ان کے سر کے جوڑے بھی ادھر ادھر ہلتے رہتے ہیں، یا پھر مستقلاً جوڑے باندھتی ہیں جو ان کے سروں پر ادھر ادھر ہلتے رہتے ہیں۔ مذکورہ بالا قباحتیں رکھنے والی عورتوں کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا رہی ہوگی۔ بعض روایات میں اس کی تحدید 40 سال آئی ہے، یعنی 40 سال میں جتنی مسافت طے کی جا سکتی ہے اتنی دور کی مسافت سے جنت کی مہک محسوس کی جا رہی ہوگی۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مرد و زن کے اندر اس قدر تیزی کے ساتھ یہ قباحتیں پھیل رہی ہیں اور یہ برائیاں پھیل رہی ہیں
کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور افسوس اور صدمہ ہوتا ہے۔ ہماری خواتین اسلامی معاشرت سے اس قدر دور اور مغربی تہذیب سے اس قدر متاثر ہیں کہ خدا کی پناہ اچھی اچھی دیندار کہلانے والی خواتین میں وہ باتیں پائی جا رہی ہیں جن کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمان کہلانے کے باوجود اس تہذیب کو اپنا کر کیا کھو رہی ہیں اور کیا پا رہی ہیں۔ سدا دنیا میں نہیں رہنا، ہمیشہ یہ زندگی باقی رہنے والی نہیں، ایک نہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانا ہے۔ اسی لیے وہاں کی فکر بھی کرنی چاہیے اور ان فیشنوں سے بچنا چاہیے جو خدا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہوں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد نقل ہے، آپ فرماتی ہیں عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی المسجد اذ دخلت امرأة من مزینہ ترفل فی زینة لها فی المسجد فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایہا الناس انہوا نساءکم عن لبس الزینہ والتبختر فی المسجد فإن بنی اسرائیل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزینہ وتبخترن فی المساجد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ قبیلہ مزینہ کی ایک عورت زینت والا لباس پہنے اتراتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اپنی عورتوں کو مسجد میں زینت والا لباس پہننے اور تفاخر والی چال چلنے سے منع کرو۔ بنی اسرائیل پر اسی وقت لعنت کی گئی تھی جب ان کی عورتوں نے زینت والا لباس پہنا اور مسجدوں میں فخر سے چلنے لگیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا معشر النساء اما لکن فی الفضة ما تحلین به اما انه لیس منکن امرأة تحلى ذهبا تظہره الا عذبت به۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتوں کی جماعت، کیا تمہارے لیے چاندی کے زیور کافی نہیں جن سے تم آراستہ ہو سکتی ہو؟ سن لو، تم میں سے کوئی عورت جو سونے کا زیور پہن کر اسے فخر غرور کے طور پر یا اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرتی ہو تو اسے اسی سونے کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے۔ حضرت کیسان جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن 7 وانا انہاکم عنہن الا ان منہن النوح والغناء والتصاویر والشعر والذهب وجلود السباع والتبرج والحریر۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور میں بھی تم لوگوں کو اس سے منع کرتا ہوں۔ اچھی طرح سے سن لو، وہ چیزیں یہ ہیں: نوحہ کرنا، یعنی کسی کی وفات ہو جائے تو رو رو کر، چیخ چیخ کر چلانا، کپڑے پھاڑنا، سر پیٹنا، چیخ پکار مچانا، اسی طریقے سے اس کی صفات رو رو کر بیان کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ نوحہ کہلاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ چیزیں یہ ہیں: نوحہ کرنا، گانا بجانا، تصویر بنانا یا تصویر رکھنا، شعر و شاعری، سونا پہننا یا استعمال کرنا، درندوں کی کھال کو استعمال کرنا، زیب و زینت کو اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرنا، اور ریشم کا پہننا۔ عورت کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، اگرچہ وہ عورتوں کے سامنے جانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں بھی ریاکاری، نام و نمود اور دکھلاوا جائز نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ تقریبات خوشی کے موقع پر خواتین جو آپس میں جمع ہوتی ہیں، تو اگر ایک سے زائد تقریبات ہیں تو ایک لباس جو ایک تقریب میں پہن چکی ہیں پہلے، وہی لباس دوسری تقریب میں پہن کر جانا عار سمجھتی ہیں، اپنے فخر اور اپنے مرتبے اور اسٹیٹس کے خلاف سمجھتی ہیں، جبکہ شریعت کی روح کے بالکل خلاف ہے یہ بات۔ اس کے علاوہ چاہے وہی لباس دوسری جگہ بھی چلی جائیں، لیکن اس لباس کے اندر جو شرعی حدود بتلائے گئے ہیں اس کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو، اور اس سے فخر و مباحات اور تکبر جھلکتا ہو، تو یہ لباس بھی اسی دائرے میں آئے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الشیطان یحب الحمر فإیاکم والحمر وکل ثوب ذی شہرۃ۔ شیطان سرخ رنگ کو پسند کرتا ہے، پس تم سرخ رنگ سے اور ہر طرح کے شہرت والے لباس سے بچو۔ سرخ رنگ کے کپڑے مردوں کے لیے مکروہ اور عورتوں کے لیے جائز ہیں۔ احادیث طیبہ میں شہرت اور ریاکاری کی غرض سے زیب و زینت اختیار کرنے کی بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں چند احادیث مبارکہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں: من لبس رداء شہرۃ او ثوب شہرۃ البسہ اللہ نارا یوم القیامہ۔ جس نے شہرت کی چادر پہنی یا شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آگ کا لباس پہنائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے امراء اور بہت سے صاحب ثروت
اور بہت سے وہ لوگ جو تکبر رکھتے ہیں، خاص طور پر سیاست دانوں کے بارے میں اگر آپ نے ان کی تصاویر پر غور کیا ہو، ان کی چال پر غور کیا ہو، تو کس قدر وہ اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں۔ صاحب ثروت اور جاہت والے لوگوں میں یہ صفات زیادہ پائی جاتی ہیں، اور کوئی اکڑ والا غریب بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو صفت ہے، جو معیوب ہے، وہ تکبر ہے اور اپنے آپ کو برتر و بالا تر سمجھنا۔ یہ صفت شریعت کے نزدیک انتہائی معیوب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، من لبس ثوب شہرۃ البسہ اللہ یوم القیامہ ثوبا مثلہ زاد عن ابی عوانہ ثم تلہب فیہ النار۔ جس شخص نے شہرت کا کپڑا پہنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے ویسا ہی کپڑا پہنائیں گے، پھر اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پوری امت مسلمہ پر، خصوصاً ہمارے نوجوان نسل کے بچوں اور بچیوں کو اور تمام عمر کے لوگوں کو لباس پہننے کے اندر ان کیفیات سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف فرما دے، اور ایسا لباس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے جو کہ شریعت کے نزدیک معیوب ہیں اور ممنوع ہیں۔ جس نے شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا لباس پہنائیں گے اور پھر اس میں آگ بھڑکا دیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، او لبس مشہورا من الثياب اعرض اللہ عنہ ما دام علیہ وان کان علیہ کریما۔ جو شہرت کی سواری پر سوار ہوا یا شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اس سے اس وقت تک اعراض کریں گے جب تک وہ لباس اور سواری پر قائم رہے، اگرچہ وہ اللہ کے نزدیک کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لبس ثوب شہرۃ اعرض اللہ عنہ حتی یضعہ۔ جو شہرت کا لباس پہنے، اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کرتے ہیں جب تک کہ وہ کپڑا اتار نہ دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل قیامت قائم ہونے تک دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ اور حادثہ نہیں ہے، اور دجال کا ظہور قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، جبکہ فتنہ دجال سب سے زیادہ عورتوں کو متاثر کرے گا۔ تو دوسروں کو اپنے خیالات سے متاثر کرنے کی غیر معمولی مہارت بھی دجال میں پائی جاتی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ نجومیوں اور شعبدہ بازوں کے چکر میں پھنسنے والی زیادہ تر عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب اس میں یہ صلاحیت پائی جائے گی تو مردوں سے آگے بڑھ کر عورتوں کو متاثر کرے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے اکثر پیروکار یہودی اور عورتیں
اور دیہاتی ہوں گے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اس کی طرف زیادہ نکلنے والے لوگ عورتیں ہوں گی، یہاں تک کہ آدمی لوٹے گا تو اپنے دوست، ماں، بیٹی، بہن اور پھوپھی کو مضبوطی سے باندھ دے گا کہ کہیں اس دجال کی طرف چل نہ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس پر مسلط کر دے گا، جو اسے اور اس کی جماعت کو قتل کر ڈالیں گے، اور یہ حال ہوگا کہ یہودی درخت یا پتھر تلے چھپے گا تو درخت یا پتھر کہے گا، اے مسلم، یہ میرے نیچے یہودی ہے، اسے مار ڈال۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں عورتوں کو شیطان کے جال قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ النساء حبائل الشیطان۔ یہ مشکاہ شریف کی روایت ہے۔ جب یہ عورتیں بے پردگی، نیم عریانی لباس، جہالت، گانے ناچ اور رسوم رواج کی وجہ سے شیطان کا جال ہے کہ ان کے ذریعے وہ لوگوں کو پھنساتا ہے، تو دجال تو ان کو خوب استعمال کرے گا۔ ایک کلمہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک سے پوری امت مسلمہ کو تلقین کیا گیا، جن کی برکتیں بے شمار ہیں، اور اس میں 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور ان بیماریوں کی دوا اس کلمے کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو پوشیدہ انوار اپنے اس میں وابستہ فرمائے ہیں اس کلمے سے، ان پر یقین کر کے اس کلمے کا کثرت سے اہتمام بھی کرنا چاہیے ہمیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا حول ولا قوة الا بالله كان دواء من 99 داء أيسرهما الهم۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، اور مستدرک میں بھی یہ بحوالہ ترغیب منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا بن جاتا ہے، جن میں سب سے کم درجے کی بیماری غم ہے۔ جن کے دل بہت غمگین ہیں انہیں اس کلمے کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے ان کے غم کو دور فرما دے گا، اور یہ تو سب سے کم درجے کی بیماری ہے جس کی طرف نشاندہی کی گئی حدیث مبارکہ میں۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کو حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات امام ربانی کے خلاصے میں
جو کہ حضرت نے در الاسانی کے نام سے تحریر فرمائی ہے، اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے ناچیز کو اللہ نے یہ کلمہ اور یہ ذکر القاء فرمایا کہ اگر بندے ناچیز 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ پڑھ لیا کریں تو جس گھر میں پڑھا جائے گا وہ گھر آفتوں سے محفوظ رہے گا، فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ جس بستی میں پڑھا جائے گا وہ بستی محفوظ رہے گی، یہاں تک کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب مقدر ہو چکا ہے تب بھی اگر اس کلمے کا ورد اگر جاری رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس عذاب کو نازل نہیں فرمائے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے ناچیز کے نزدیک جمیع مقاصد دینی و دنیاوی میں کامیابی کے لیے جو کہ جائز ہوں، ظاہر ہے کہ اس سے یہ مقصود ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جمیع مقاصد دینی اور دنیاوی میں کامیابی کے لیے بندے ناچیز کے نزدیک اس سے بہتر کوئی ورد نہیں ہے۔ تو حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اضافہ فرمایا ہے درود شریف کا، جو سلسلہ نقشبندیہ کا درود شریف ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ تو اب نقشبندی حضرات کی ہاں خاص طور پر جو معمول ہے اس ختم مجددیہ کا وہ اس طریقے سے ہے کہ پہلے 100 مرتبہ درود شریف اور اس کے بعد میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور پھر 100 مرتبہ درود شریف۔ یہ اگر معمول رکھا جائے روزانہ تو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی تمام مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا اور جمیع مقاصد دینی اور دنیاوی میں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ خصوصیت سے حضرت پیر و مرشد والد ماجد حضرت شیخ شاہ محمد عبد الرحیم مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی مرید اور کوئی طالب حق اپنی پریشانی بیان کرتا تھا تو اس سے خاص طور پر اگر اس کے حالات سے واقف نہ ہو تو اس کو 2 چیزوں کی تلقین فرماتے تھے۔ اگر والدین میں سے کوئی حیات ہیں تو ان سے دعا کی درخواست ضرور کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں حاصل کریں کہ اللہ نے والدین کو مستجاب الدعوات بنایا ہے اپنی اولاد کے حق میں۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھلے والدین گناہگار کیوں نہ ہوں، اور اگر نیکوکار ہیں، نیک ہیں اور صالح ہیں تو بہت ہی نعمت اور فضل کی بات ہے، لیکن اگر وہ گناہگار بھی ہیں تو اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اپنی اولاد کے حق میں وہ مستجاب الدعوات ہیں۔ تو ایک تو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ والدین میں سے اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بقید حیات ہیں اور زندہ ہیں تو ان سے دعا کی درخواست کریں، اور دوسرے اس ختم مجددیہ کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور بارہا بے شمار ایسا ہوا ہے کہ مشکل کشا وقت میں طالبان حق نے اس کا ورد جاری کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل گھڑیوں سے نکالا۔ اور خصوصیت کے ساتھ میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو غالباً اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ
جب آپ مقید تھے، قید میں تھے، اس وقت اللہ نے آپ کے قلب میں اس ورد کا القاء فرمایا تھا۔ تو حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اور حضرت پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے یہ بات بھی اخذ کی کہ خاص طور پر جو بے گناہ جیلوں کے اندر بند ہوں تو ان کو یہ بات پہنچ جائے اور ان کو یہ بات معلوم ہو جائے یا ان تک یہ معمول پہنچا دیا جائے، وہ صاحب ایمان بھی ہوں اور اللہ پر یقین کرتے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا معمول رکھیں، یعنی 100 مرتبہ درود شریف، پھر 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 100 مرتبہ پھر درود شریف۔ اگر اس کا معمول رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خلاصی کے اسباب پیدا فرمائے گا اور ان کو باعزت بری فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو دین و دنیا کی تمام مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچا لے اور اکابرین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔